بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن بیوی بار بار تبدیل کر سکتے ہیں، کیا یہ جملہ سچ پر مبنی ہے؟ یہ ایک انتہائی حساس، گہرا اور معاشرے میں اکثر زیر بحث آنے والا موضوع ہے۔ ویڈیو میں اس پر بحث کرتے ہوئے یہ خیال رکھا گیا ہے کہ یہ کسی کی دل آزاری کا باعث نہ ہو، بلکہ اسلام اور معاشرت اور نفسیات اور دیگر مذاہب کی روشنی میں ایک خوبصورت اور تعمیری پیغام دیا جا سکے۔ ماں ایک ہی ہوتی ہے لیکن بیوی بدلی جا سکتی ہے، آخر حقیقت کیا ہے؟ اسی سوچ سے مرد کے ذہن میں گندگی جنم لیتی ہے اور معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے اور بیوی تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اس گھٹیا سوچ کی وجہ سے ہم بیوی کو اس طرح سے اپنا نہیں سمجھ پاتے جیسے ہم اپنی ماں اور بچوں کو اپناتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت عام بولا جاتا ہے، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن بیوی تو بدل بھی سکتی ہے اور نئی بھی آ سکتی ہے۔ بظاہر یہ بات سننے میں سچی لگتی ہے کیونکہ ماں کا کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن کیا واقعی اس جملے کے پیچھے چھپی سوچ درست ہے؟ کیا ایک رشتے کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے دوسرے رشتے کو کمتر دکھانا لازمی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی جملے کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام اور معاشرہ اور انسانی نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سننے میں بہت طاقتور لگتے ہیں، لیکن جب انہیں عقل اور دین، معاشرت اور حقیقت کی روشنی میں پرکھا جائے تو ان کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک جملہ ہے کہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن بیوی بار بار تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اکثر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ بالکل درست بات ہے، اور دوسرے وہ جو اسے بیوی کی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن آج ہم جذبات سے ہٹ کر انصاف کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آج بہت سے مغالطے دور ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام رشتوں میں مقابلے بازی کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے ہر رشتے کا ایک الگ اور منفرد اور محترم مقام طے کیا ہے۔ ماں کا مقام بلند ترین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور حدیث میں ماں کا مقام سب سے اوپر ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور اچھے سلوک کا سب سے پہلا حقدار ماں کو ٹھہرایا۔ اسلام میں ماں کا مقام بے حد بلند ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارا باپ۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ماں کی قربانیوں اور مشقتوں اور محبت کا حق بہت عظیم ہے۔ لیکن کیا اسلام نے بیوی کے مقام کو کم کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اسلام نے شوہر پر بیوی کے حقوق لازم کیے ہیں، اس کے کھانے اور لباس اور رہائش اور اس کی عزت اور بہترین سلوک کی ذمہ داری عائد کی۔ گویا ماں کی خدمت عبادت ہے تو بیوی کے ساتھ انصاف اور محبت بھی دین کا حصہ ہے۔ ماں کا رشتہ خون کا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ بیوی کا رشتہ مقدس عہد ہے، اور لوگ کہتے ہیں بیوی بدلی جا سکتی ہے، لیکن اسلام اسے معمولی چیز نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط عہد کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، سورۃ البقرہ۔ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے عیب چھپاتا ہے اور اسے زینت دیتا ہے۔ اور طلاق آخری حربہ ہے، کھیل نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں طلاق یعنی بیوی کو بدلنے اور الگ کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ اسے ایک مجبوری کا راستہ رکھا گیا ہے، نہ کہ کوئی ایسی چیز جسے جب چاہا بدل دیا گیا۔ ماں کا رشتہ رحم اور نرمی اور محبت کا ہے، اور ماں جنم دینے والی ہے، اور بیوی کا رشتہ عہد کا ہے۔ بیوی کے ساتھ نکاح کا رشتہ اور عہد اور ذمہ داری، نصف ایمان اور مرد کا لباس اور گھر کی ملکہ، نسلیں پروان چڑھانے والی اور دکھ سکھ کی شریعت کے حیا۔
دونوں کی اپنی اپنی جگہ فرضیت اور اہمیت ہے۔ ایک کے لیے دوسرے کو گرانا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 2، معاشرتی اور خاندانی نقطہ نظر۔ ماں انسان کی زندگی کا پہلا رشتہ ہوتی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو انسان لاکھ کوشش کرے ماں جیسا سایہ دوبارہ نہیں ملتا۔ لیکن بیوی بھی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ وہ بیماری میں تیماردار بنتی ہے تو پریشانی میں حوصلہ دیتی ہے اور اولاد کی تربیت میں شریک ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ بیوی تو بدلی سکتی ہے قانونی طور پر شاید درست ہو، لیکن اخلاقی طور پر ہر بیوی کو ایک قابل تبدیل چیز سمجھنا مناسب نہیں۔ ایک وفادار اور مخلص شریعت کے حیات کو صرف اس بنیاد پر کم تر نہیں سمجھا جا سکتا کہ نکاح دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے گھر اسی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں کہ ماں اور بیوی کو ایک دوسرے کا مقابل بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی ماں کے نام پر بیوی کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اور کبھی بیوی کی محبت میں والدین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دانائی اس میں ہے کہ انسان ہر رشتے کو اس کا جائز مقام دے۔ جب کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ بیوی تو بدل سکتی ہے تو وہ معاشرے کو کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے؟ اس میں سراسر خاندانی نظام کی تباہی چھپی ہے۔ یہ سوچ ایک عورت کو سیکورٹی یعنی تحفظ کے احساس سے محروم کر دیتی ہے۔ جس گھر میں بیوی کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ بدلی جا سکتی ہے، وہاں کبھی محبت اور سکون کا پودا پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس سے بچوں کی تربیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک باپ اپنی بیوی جو بچوں کی ماں ہے کو عارضی سمجھے گا تو بچے کبھی بھی اپنے باپ کی عزت نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ایک صحت مند خاندانی ماحول میں بڑے ہوں گے۔ ایک مرد پر ماں کی اطاعت بھی فرض ہے اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی۔ کامیاب مرد وہ نہیں جو ماں کے سامنے بیوی کو ذلیل کرے اور بیوی کے لیے ماں کو چھوڑ دے، بلکہ کامیاب مرد وہ ہے جو دونوں کے درمیان توازن قائم رکھے۔ نمبر 3، دنیاوی اور نفسیاتی نقطہ نظر۔ بیوی کو بدلنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ دنیاوی طور پر یہ سوچنا کہ دوسری بیوی آ جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر ایک مرد کے مزاج میں برداشت اور انصاف اور محبت نہیں ہے تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی بیوی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ بیوی اپنا گھر بار اور ماں باپ اور اپنا نام اور اپنی پہچان چھوڑ کر ایک مرد کے گھر آتی ہے۔ اس کی اس قربانی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ تم تو بدلی جا سکتی ہو، بدترین قسم کی احسان فراموشی اور نفسیاتی ظلم ہے۔ نمبر 4، اب اگر دیگر مذاہب کی بات کریں تو تقریباً ہر مذہب میں والدین خصوصاً ماں کے احترام کی تعلیم دی گئی ہے۔ عیسائیت میں والدین کی عزت کرنے کو اہم حکم قرار دیا گیا ہے۔ ہندو مت میں بھی ماں کو انتہائی بلند مقام حاصل ہے اور اسے بعض اوقات استاد سے بھی زیادہ احترام کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی اکثر تہذیبوں میں ماں کو قربانی اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ازدواجی تعلق کو بھی تقریباً ہر مذہب اور معاشرے میں ایک مقدس بندھن تصور کیا جاتا ہے جس کی بنیاد وفاداری اور محبت اور ذمہ داری پر ہوتی ہے۔ کسی بھی مذہب کی کتاب میں یہ دونوں باتیں اکٹھے نہیں لکھی ہوئی کہ ماں اور بیوی کو مقابل لایا گیا ہو۔ دوستو، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ماں کائنات میں ایک ہی ہوتی ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں، لیکن اس سچائی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیوی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بیوی کوئی بازار سے خریدی ہوئی گاڑی اور موبائل نہیں ہے جسے دل بھر جانے پر بدل دیا جائے۔ وہ ایک انسان ہے اور کسی کی بیٹی ہے اور اب کے بچوں کی ماں ہے۔ ایک سچا اور غیرت مند مرد کبھی بھی اپنی ماں کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے بیوی کو کمتر نہیں دکھاتا۔ لہٰذا یہ خیال کہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن بیوی بار بار تبدیل ہو سکتی ہے تو صرف اس کے الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ذمہ داریوں پر بھی غور کیجیے، کیونکہ رشتوں کی اصل عظمت دوسروں کو کم تر ثابت کرنے میں نہیں بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق دینے میں ہے۔ ماں سر کا تاج ہے تو بیوی دل کا سکون ہے، اور زندگی کا سفر تاج اور سکون دونوں کے ساتھ ہی خوبصورت بنتا ہے، کیونکہ ایک اچھا بیٹا بننا بھی عبادت ہے اور ایک اچھا شوہر بننا بھی کردار کی بلندی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یا آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ماں کے لیے احترام، خدمت اور دعا پیدا فرما
اور بیوی کے لیے محبت اور تحفظ اور بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اللہ، ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا اور شریعت کے حیات کے حقوق ادا کرنے والا اور ہر رشتے کے ساتھ انصاف کرنے والا انسان بنا دے۔ آمین سما آمین۔